اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام. رفیقان گرامی، اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا اجمالی طور پر ذکر ہوا، اور اب یہاں سے ان نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں فرعون کی پیروی کرنے والوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے. فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کر رکھے تھے. پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمریں اور گردنیں زخمی ہو گئی تھیں. غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے جو غروب آفتاب سے قبل جبراً وصول کیے جاتے تھے، اور جو ٹیکس نہ دے پاتا اسے سخت سزائیں ملتی تھیں، جیسا کہ تفسیر کبیر کے اندر سورہ بقرہ کی اس آیت کے تحت ذکر کیا گیا ہے. فرعونیت کا کچھ نمونہ ان جگہوں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں بنام مسلم حکمراں ہیں کہ وہاں بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے عقوبت خانے اور خصوصی جیلیں بنا رکھی ہیں. فرعون کے بارے میں کچھ اس طرح مختصر میں بتاؤں آپ حضرات کو کہ جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ، روم کے بادشاہ کا لقب قیصر
اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا، اسی طرح قبطی اور عمالقہ قوم سے تعلق رکھنے والے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، اور اس آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ اس کی عمر 400 سال کتابوں میں ذکر کی گئی ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ 400 سال سے زیادہ ہوئی ہے، اور اس آیت میں آل فرعون سے اس کے پیروکار مراد ہیں۔ یذبحون ابناءکم، اس کے تحت یہ فرمایا گیا ہے کتابوں میں کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی، اور اس نے تمام مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس خواب سے اسے بڑی وحشت ہوئی۔ کاہنوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں بچے قتل کیے گئے۔ قدرت الہی سے اس قوم کے جو بوڑھے لوگ تھے جلد مرنے لگے، تو قبطی سرداروں نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ ایک طرف بنی اسرائیل میں موت کی کثرت ہو گئی ہے، اور دوسری طرف ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ہمیں خدمتگار کہاں سے ملیں گے؟ یہ بات سنی فرعون نے اور حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ وفی ذالکم بلاء، بلا امتحان اور آزمائش کو کہتے ہیں، اور آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور شدت و محنت سے بھی۔ نعمت سے بندے کی شکر گزاری اور محنت و مشقت سے اس کے صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اگر ذالکم کا اشارہ فرعون کے مظالم کی طرف ہو تو اس صورت میں بلا سے محنت اور مصیبت مراد ہوگی، اور اگر
ان مظالم سے نجات دینے کی طرف اشارہ ہو تو بلا سے نعمت مراد ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ یہ دوسری نعمت کا بیان ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات بخشی اور فرعون کو اس کی قوم سمیت ان کے سامنے غرق کر دیا۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو فرعون ان کی جستجو میں ایک بھاری لشکر لے کر نکلا اور انہیں دریا کے کنارے پر پا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے دریا پر اپنا عصا مارا۔ جب عصا مارا تو اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور ان آبی دیواروں میں جالی کی طرح روشندان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر گئی۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان دریائی راستوں میں داخل ہو گیا، لیکن جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا اپنی اصلی حالت پر آیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے فرعونیوں کے غرق کا منظر دیکھ رہے تھے، جیسا کہ الجامع لاحکام القرآن کے اندر اس کو ذکر کیا گیا اور تفسیر بیضاوی کے اندر بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ فرعونیوں کا غرق ہونا، اس سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر ہونے والے انعام کی یادگار قائم کرنا یہ سنت ہے۔ فرعونیوں کا ڈوبنا، غرق ہونا محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرف تشریف لائے تو آپ نے دیکھا
کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے عرض کی یہ نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری نسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد بھی فرمایا۔ امام بخاری نے کتاب الصوم باب الصیام یوم عاشورہ کے اندر اس حدیث پاک کی تخریج کی ہے۔ امام مسلم نے کتاب الصیام باب صوم یوم عاشورہ کے اندر اس حدیث پاک کی تخریج کی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس تمام تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر جو انعام الہی ہوا یا جو انعام الہی کتابوں میں تفسیروں میں ذکر کیا گیا، اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا سنت ہے۔ آئی بات؟ البتہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ آگے یا پیچھے ایک روزہ ملایا جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھو۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو اپنی مسند میں تخریج کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی جو نعمت بیان ہوئی ہے، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے، تو ان کی درخواست پر اللہ تعالی نے توریت عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا، اور اس کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کی مدت مقرر ہوئی، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ ان 40 دنوں میں ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور 10 دن ذوالحجہ کے شامل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر حضرت ہارون علیہ السلام کو ذمہ داری سونپ گئے اور تورات حاصل کرنے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 40 دن اور
یعنی پورے 40 دن رات وہاں ٹھہرے اور اس عرصے میں کسی سے بات چیت نہ کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالی نے تختیوں پر تحریری صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ دوسری طرف سامری نے جواہرات سے مزین سونے کا ایک بچھڑا بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ وہ لوگ 1 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے کے بعد سامری کے بہکانے سے بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ ان پوجا کرنے والوں میں تمام بنی اسرائیل شامل تھے، صرف حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے 12,000 ساتھی اس شرک سے دور و نفور رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو قوم کی حالت دیکھ کر انہیں تنبیہ کی اور انہیں ان کے گناہ کا کفارہ بتایا۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توبہ کی تو اللہ تعالی نے انہیں معاف کر دیا، اور ان مرتد ہونے والے لوگوں کی توبہ کا بیان آ رہا ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ۔ فرقان کے کئی معانی بیان کیے گئے ہیں۔ فرقان سے مراد بھی تورات ہی ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ کفر و ایمان میں فرق کرنے والے معجزات جیسے کہ عصا اور ید بیضا وغیرہ۔ تیسرا یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ حلال و حرام میں فرق کرنے والی شریعت مراد ہے، جیسا کہ مدارک التنزیل میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔